جیسے ساری زندگی ہم مصلی پر بچھا کے جو ہے اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. ہم تو اتنی فرما برداری بھی نہیں کر سکتے کہ نماز میں جب امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ موبائل فون بند کر دیں تو ہمیں رب کے گھر کی اتنی بھی جو ہے وہ پاسداری کرنی منظور نہیں ہے کہ ہم اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کو بند کر دیں. یہ ہمارے لیے ضرور فکریہ نہیں ہے. گھر کے اندر لوگ ماں باپ کو ادب کرتے ہیں. لوگ باپ کے سامنے موبائل استعمال نہیں کرتے چونکہ باپ ڈانٹتا ہے, توہین ہوتی ہے, زجر و توبیخ ہوتی ہے. اور جس رب الجلال نے میرے اور آپ کے باپ کو پیدا کیا ہے اس اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں کوئی ادب نہیں ہے, اس کا کوئی احترام نہیں ہے. لہذا سوچو اس بات کو کہ ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اطاعت گزاری کرنے لگ جائیں تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. پھر ہماری زندگی کے اندر کوئی اور پریشانی آ جائے تو ہم اس کی بارگاہ کے اندر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کی بارگاہ کے اندر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی آ گئی ہے. کبھی بھی زندگی کے اندر کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی مصیبت آئے, کوئی بھی ایسی آفت آئے تو اس رب الجلال کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو جس حال میں بھی ہمیں رکھے ہمیں وہ حال گوارا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب یہودیوں سے بچ کر نکلنے لگے تو جب وہ نکل کر بھاگے یہودی جو ہے وہ آپ کے پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے. تو جب حضرت زکریا علیہ السلام آگے بڑھے تو آپ نے ایک درخت کو دیکھا. آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے بارہا مرتبہ, لیکن پھر بھی سبق کے طور پر میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. جب آپ نے اس درخت کو دیکھا تو اس مصیبت کے اندر آپ نے اس درخت سے مخاطب ہو کر کہا کہ درخت مجھے اپنے اندر پناہ دے تاکہ میں بچ جاؤں. درخت آپ کی بات کو سن کر دو ٹکڑے ہو گئے, آپ اس کے اندر چلے گئے. پھر یہودی بھاگتے بھاگتے اس درخت کے پاس آ گئے تو شیطان لعین نے ان یہودیوں کو ساری بات بتا کر پھر ساتھ ہی یہ مشورہ دے دیا کہ اس درخت کو درمیان سے کاٹ دو. اس درخت کو درمیان سے کاٹ دو. ان دشمنان اسلام نے, دشمنان پیغمبر نے اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا. کاٹتے کاٹتے جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک آن پہنچا. ان ظالموں نے کوئی پرواہ نہ کی, کاٹ کر جسم کے دو ٹکڑے کر دیے. لیکن آپ نے جب آپ کے سر پر آن پہنچا نا تو آپ نے آہ کی آواز نکالی. رب الجلال کی طرف سے پیغام آیا اب آہ کی آواز نہیں نکالنی. اگر آہ کی آواز نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا. اس لیے کہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئی تھی تو آپ نے درخت کو مخاطب کر کے اس سے پناہ لی ہے. اگر مجھ سے مخاطب ہو کر میری بارگاہ سے پناہ لوگے تو پھر بات تھی. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو رب الجلال کی بارگاہ کے اندر آؤ فغاں کرو, اس کی بارگاہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کرو, اس کی بارگاہ کے اندر اپنی پریشانی کو جھکاؤ. جب کوئی مرض, جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کی طرف بڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ, جب کوئی میرے نبی کا غلام کسی مصیبت کے اندر, کسی پریشانی کے عالم میں, کسی کٹھن مرحلے کے اندر, نبی علیہ السلام کا غلام میری بارگاہ کے اندر ابھی ہاتھ نہیں اٹھاتا, میں پہلے اس کی دعا کو قبول کر منظور فرما دیتا ہوں. صرف میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس سمت جا رہا ہے. اگر وہ میری سمت آ رہا ہے, میری بارگاہ کی طرف جھکنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کی دعا کو منظور فرما دیتا ہوں. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو بندہ مصیبت کے اندر, پریشانی کے اندر, کٹھن مراحل کے اندر مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کے لیے
سارے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، کسی بھی مرض کے اندر جب ہم مبتلا ہوں تو ہمیں رب الجلال کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائیں، نہ کہ دنیا والوں کے آگے تجوریاں پھیلانا شروع کر دیں، نہ کہ دنیا والوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں۔ نہیں، جس رب الجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ساری پریشانی کو دور کرنا بھی جانتا ہے، وہ ہماری ساری پریشانی کو بھی دور کرنا جانتا ہے، وہ ہمارے سارے مسائل کو بھی دور کرنا جانتا ہے۔ سامعین وقار، پھر اگلی حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا